خدا کے لیے مردانہ اسلوب۔ دور جدید میں مرد اور عورت کی برابری کا مغربی تصور دنیا بھر میں عام ہو رہا ہے۔ اس تصور کے تحت اکثر یہ سوال اٹھا دیا جاتا ہے کہ مذہبی صحائف میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ مذکر کا صیغہ کیوں استعمال ہوتا ہے، یعنی انگریزی میں ہی اور اردو میں وہ چاہتا ہے وغیرہ۔ یہ سوال ایک فطری سوال بھی ہے جو بڑے ہی نہیں بلکہ معصوم بچے بھی اٹھا دیتے ہیں۔ اس معاملے میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مرد ہیں اور نہ عورت، لیکن انسانی زبانوں کی مجبوری ہے کہ ان میں جب بھی کلام کیا جائے گا تو کسی ہستی کے متعلق مرد یا عورت کے صیغے میں بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کلام نازل کیا تو اپنے لیے مردانہ صیغہ اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورت کوئی کمتر مخلوق ہے جس کی نسبت کرنا بھی اس نے پسند نہیں کیا۔ اس بات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں، انسانوں سے ہے۔ انسان دیکھتے ہیں کہ عورت صنف نازک ہے۔ مرد نہ صرف جسمانی طور پر عورت سے طاقتور ہوتے ہیں بلکہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک سماج میں ہمیشہ مردوں کو غلبہ حاصل رہا ہے۔ دنیا بھر کے صدر، وزیر اعظم، اداروں کے سربراہ وغیرہ آج بھی زیادہ تر مرد ہوتے ہیں۔ مردوں کے ساتھ غلبے کی اس نسبت کی وجہ سے یہ نامناسب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے بنیادی تعلق مالک اور آقا کا ہے۔ یہ تعلق غلبہ چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نسوانی صیغوں کے بجائے مردانہ اسالیب کا انتخاب کیا۔ اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں کہ عورتیں اس کی نگاہ میں کوئی کمتر حیثیت رکھتی ہیں۔ خدا کے لیے مردانہ اسلوب کا اختیار کیا جانا یہ نہیں بتاتا کہ خدا مرد ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ وہ انسانوں کا مالک ہے اور ہمیشہ غالب رہنے والی ہستی ہے۔ کھونا اور پانا۔ انبیاء علیہم السلام کی قومیں جب زوال پذیر ہوتی ہیں تو ایسا کم ہوتا ہے کہ وہ دین کا نام لینا چھوڑ دیں یا ان میں دینی جذبہ کم پڑ جائے۔ ہوتا اکثر یہ ہے کہ ان کی اصل وفاداری اللہ اور اس کے رسولوں سے ہٹ کر اپنے قومی اور فرقہ وارانہ تعصبات کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہود و نصارہ اس کی بہترین مثال ہیں۔ یہود قوم پرستی کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ دنیا میں سچائی کے علمبردار بن کر کھڑے ہوں، خدا کے بندوں کو خدا تک پہنچائیں، مگر صدیوں کے زوال کے بعد ان کے قومی تعصبات ان پر اتنے غالب آ گئے کہ وہ ایک دائی گروہ کے بجائے ایک قوم بن بیٹھے۔ یہودی قوم کا غلبہ، یہودیوں کا وطن، یہودیوں کی تہذیب ان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گئی، یہاں تک کہ وہ اس قوم پرستی کے پیچھے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ نصارہ فرقہ وارانہ تعصبات کی آخری انتہا تک جا پہنچے۔ وہ یہود کا ایک اصلاحی گروہ تھے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے، مگر اس کے بعد وہ گروہ در گروہ بٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ اس معاملے میں یہود سے بھی بہت آگے نکل گئے۔ اس وقت بھی دنیا بھر میں عیسائیوں کے 43,000 سے زیادہ فرقے پائے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمان بھی فرقہ پرستی اور قوم پرستی میں یہود و نصارہ سے پیچھے نہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ خدا کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کھونا پڑتا ہے۔ مگر آج کا مسلمان اپنی فرقہ وارانہ اور قوم پرستانہ سوچ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے آپ کو کیا چھوڑے گا؟ اور نہیں چھوڑ سکتا تو نہیں پا سکتا، خدا کو نہیں پا سکتا، سچائی کو نہیں پا سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی حقانیت کو نہیں پا سکتا، ہدایت کو نہیں پا سکتا، اور آخر کار جنت کو نہیں پا سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا اسلام کا دعوے دار ہو، چاہے کتنا ہی بڑا خدا کا نام لیوا ہو۔ محبت اور خوف۔ مجھ سے بارہا ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ انسان کے لیے اچھے اعمال کا محرک کیا ہونا چاہیے، اللہ کا خوف یا اللہ کی محبت؟ میں اس بات کا ہمیشہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، جو کہ قرآن مجید ہی کی عملی شکل ہے، اس کی روشنی میں یہ جواب دیتا ہوں کہ دونوں ہی ضروری ہیں۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے
جب ہر موقع بے موقع اللہ سے ڈرایا جاتا رہے، یا ہمہ وقت محبت اور شوق کی بات کر کے خوف خدا سے لوگوں کو بے نیاز کر دیا جائے؟ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ بندوں کا رب سے تعلق دونوں پہلوؤں سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ جگہ جگہ قرآن مجید میں خوف اور طمع کے ساتھ اسے پکارو جیسی تعبیرات استعمال ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر یعنی خوشخبری دینے والا اور نذیر یعنی خبردار کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ جنت کے ذکر سے بھی قرآن مجید بھرا ہوا ہے اور جہنم کے عذابوں کا ذکر بھی کم نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت بھی اہل ایمان کا وصف بیان ہوا ہے، اور بن دیکھے ڈرتے رہنے والے بھی ان کی صفت بیان ہوئی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان پر زندگی میں دونوں طرح کے لمحات آتے ہیں۔ اسے نیکیوں کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے، شکر گزاری اور احسان مندی کے جذبات بھی جنم لیتے ہیں، ساتھ میں غفلت و فراموشی کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے، شہوت اور غضب بھی انسان پر سوار ہوتے ہیں۔ پہلی صورت میں بشارت اور رحمت کی نوید اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے، اور دوسری صورت میں نارے جہنم کے شعلے اسے واپس راہ راست پر لاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے بیانات نفسیات انسان کا مکمل جواب ہیں۔ خرابی اصل میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی مصلح قرآن مجید کو معیار بنانے کے بجائے اپنے ذوق، طبیعت اور مزاج کو بنیاد بنا کر دین کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مزاج شدت پسند ہو تو وہ لوگوں کی ہر غلطی کا ذکر سنتے ہی اپنی زبان سے نعرے جہنم کے شعلے برسانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ چھٹانک بھر غلطی کو اٹھاتا ہے اور منو وزنی جرائم سے متعلق سزا سنا دیتا ہے۔ وہ صد ذریعہ کی نوعیت کے حکم کو لیتا ہے اور اسے ایسے پیش کرتا ہے گویا اسے چھوڑا تو انسان دین کے دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ مزاج سہولت پسند ہو تو غفلت و معصیت کی ہر قسم پر بھی اللہ معاف کرنے والا کہہ کر ایسے رعایت دی جاتی ہے کہ توبہ اور اصلاح کا کوئی خیال ذہن میں نہیں آتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے فضائل ایسے سنائے جاتے ہیں کہ انسان عمل صالح کی تمام اقسام سے خود کو فارغ سمجھتا ہے۔ بندوں کے حقوق کی ایسی دہائی دی جاتی ہے کہ نماز روزہ دین سے خارج محسوس ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسری انتہا ہے اور پہلی کی طرح ہی غیر مطلوب ہے۔ بندہ مومن خوف و امید دونوں میں جیتا ہے۔ اس کی امید ایسی ہوتی ہے کہ اگر کائنات میں صرف ایک شخص کی معافی کی گنجائش ہو تو اللہ کی رحمت سے وہ خود ہی کو اس کا حقدار سمجھتا ہے، اور خوف ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی شخص کے جہنم رسید ہونے کا اعلان کر دیا جائے تو وہ ڈرتا ہے کہ یہ شخص کہیں وہی نہ ہو۔ تاہم عملی طور پر اس میں سب سے اچھی راہ یہ ہے کہ انسان ہر عمل کرنے سے پہلے خوف و اندیشے میں جیے اور پوری قوت سے بہترین عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جب بہترین کوشش کر لے تو اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اس سے بڑھ کر عالی ظرف اور رحم دل ہستی کوئی نہیں۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بدلہ پہاڑ کے برابر دینے والا ہے۔ یہ امید اور اندیشہ اور خوف و رجا ایمان میں وہ حسن پیدا کرتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ مذہبی مشینیں۔ قرآن مجید میں آیات کی تعداد 6000 سے اوپر ہے۔ ان میں وہ آیات جو براہ راست شرعی احکام بیان کرتی ہیں ان کی تعداد کے بارے میں اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ محققین کے نزدیک ان احکامی آیات کی تعداد 150 سے لے کر 500 تک ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ قرآن مجید جو کل انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا اور جس میں اہل ایمان اور اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے، اس میں احکامی آیات کا تناسب مجموعی طور پر بہت کم ہے، جبکہ وہ آیات جن میں اقوام سابقہ کے قصے بیان ہوئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے معاصرین کے درمیان پیش آنے والے حالات کا بیان ہے، یا پھر انفس و آفاق کی نشانیوں کی تفصیل کی گئی ہے، یا پھر صفات باری تعالیٰ، احوال قیامت
اور جنت اور جہنم کا ذکر ہے، ان کی تعداد احکام سے متعلق آیات سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسے میں قرآن مجید کے طالب علم کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ کیا سبب ہے کہ قرآن مجید جس کا لفظ لفظ ہدایت ہے، اس میں احکام کا تناسب اس قدر کم ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، مشینی روبوٹوں کی ہدایت کے لیے نازل نہیں ہوا۔ انسان اور مشین میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان اصلاً ایک نفسیاتی وجود ہے، جبکہ مشین کا کوئی نفسیاتی وجود نہیں ہوتا۔ اس کا پورا نظام کچھ انسٹرکشنز یا ہدایات پر چلتا ہے، جبکہ انسان انسٹرکشنز پر نہیں چلتے۔ پہلے ان کی نفسیات کسی چیز کو قبول کر کے تبدیلی کے لیے آمادہ ہوتی ہے، اس کے بعد ہی وہ کچھ انسٹرکشنز یا ہدایات کو قبول کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں ہزارہ آیات موجود ہیں جن میں کوئی شرعی حکم بیان نہیں ہوا۔ ان آیات کا اصل مقصد کسی ضابطے، قاعدے اور قانون کا بیان نہیں، بلکہ انسان کی نفسیات کو متاثر کرنا ہے۔ ان آیات کا مطالعہ انسان کے اندر کو بدلنا شروع کرتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ یہ وسیع و عریض کائنات خود اپنے آپ وجود میں آئی ہے، نہ اپنی مرضی سے چل رہی ہے۔ اس کا ایک خالق و مالک ہے۔ اس خالق نے ہر دور میں اپنے انبیاء کو دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور آخری دفعہ یہ منصب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ نے آ کر انسانوں کو اللہ کی مرضی سے آگاہ کیا۔ اب جو شخص آپ کی پیروی کرے گا، دنیا اور آخرت کی فلاح اس کا مقدر ہوگی، اور جو شخص نافرمانی کی راہ اختیار کرے گا، ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر ہوگی۔ بدقسمتی سے قرآن مجید کی یہی وہ حکمت ہے جس سے آج کل کے لوگ بالکل ناواقف ہیں۔ وہ دین کے احکام کو ٹھونس دینے اور نافذ کر دینے جیسی کوئی چیز سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان مشینوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو کچھ انسٹرکشنز دے دی جائیں تو وہ بدل جاتے ہیں، جبکہ ایسی کوششوں کے نتیجے میں اگر کچھ بدلتا ہے تو انسانوں کا صرف ظاہر بدلتا ہے، ان کی نفسیات، ان کا اخلاقی وجود اور ان کا باطن ایسی ہر انسٹرکشن سے غیر متعلق رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آج ہم پوری دنیا میں اسلام کے نام پر ایک شور اور ہنگامہ دیکھتے ہیں۔ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان دنیا میں موجود ہیں، مگر حیرت انگیز طور پر ان حاملین اسلام اور قرآن کے وہ اثرات دنیا میں نظر نہیں آتے جو چند ہزار صحابہ کرام نے پیدا کر دیے تھے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ صحابہ کرام کی نفسیات کو قرآن مجید نے بدل کر رکھ دیا تھا، جبکہ آج ہم لوگوں کو مشین سمجھ کر دیندار بناتے ہیں۔ چنانچہ نتیجے کے طور پر اعلیٰ انسان نہیں بلکہ مذہبی مشینیں ہی وجود میں آتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت کی ابدی بادشاہی کسی قسم کی مذہبی یا دینی مشین کے لیے نہیں ہے، یہ اعلیٰ سیرت و کردار کے حامل اعلیٰ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ قرآن مجید یہی انسان پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایسے ہی انسان وہ لوگ ہیں جن کی آج دنیا منتظر ہے۔ معرفت کیا ہوتی ہے؟ معرفت کیا ہوتی ہے؟ آج عارف کی مجلس میں گفتگو کا آغاز ایک صاحب کے سوال سے ہوا تھا۔ جواب میں عارف کی دل پذیر آواز بلند ہوئی، معرفت علم کا کمال ہے۔ علم کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو اضطراب، شک، سوال، تردید اور تصحیح کی منازل سے گزرتا ہے۔ پھر علم احساس کی وادی میں قدم رکھتا ہے اور آخرکار یقین کے اس پڑاؤ پر ڈیرا ڈالتا ہے جسے معرفت کہتے ہیں۔ کسی مثال سے سمجھائیں۔ یہ کہتے ہوئے ان صاحب کے چہرے پر سوالیہ نشان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہاب کا مطلب کیا ہے؟ عارف کے سوال پر جواب آیا، دینے والا، عطا کرنے والا۔ درست فرمایا آپ نے، یہ علم ہے، مگر جس وقت یہ علم اس احساس میں ڈھل جائے کہ پروردگار میری ہر ضرورت کی چیز دے سکتا ہے،
اس یقین میں ڈھل جائے کہ اس لمحے بھی میرا رب اپنا دست عطا دراز کیے کسی خالی جھولی کا منتظر ہے، کیوں نہ میں ہی اپنی جھولی پھیلائے اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور اس کے بعد آپ کا وجود سراپا دعا بن جائے۔ تو پھر یہ علم معرفت میں تبدیل ہو گیا۔ اس لمحے میں آپ کے دل کی آنکھیں آپ کو یہ منظر دکھا دیں گی کہ ہر سوالی جھولی بھر کر چلا گیا، سخی داتا کے خزانے ختم نہیں ہوئے، مانگنے والے ختم ہو گئے، مگر وہ ابھی بھی پکارے جا رہا ہے کہ ہے کوئی سوالی۔ یہ پکار سن کر آپ کو حوصلہ ہوا اور آپ بھی دست طلب دراز کیے دربار اقدس میں آ گئے۔ اس نے آپ پر نگاہ تبسم فرمائی اور خالی جھولی بھر دی۔ بس یہی احساس معرفت ہے، یہی یقین معرفت ہے۔ عارف کی صدا تھم گئی، معرفت کا ایک اور دریچہ سننے والوں پر کھول گئی۔ نظام اور افراد۔ ایک زمانے میں پاکستان میں ٹیلی فون لگوانا اور خراب ہونے کی صورت میں اسے ٹھیک کرانا بڑا مشکل مرحلہ ہوا کرتا تھا، تاہم پھر پی ٹی سی ایل کو پرائیویٹائز کیا گیا۔ اس نجکاری کے بعد نئے مالکان کے لیے منافع کے حصول کا ذریعہ یہی تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ فون استعمال کریں۔ چنانچہ اس کے بعد نیا فون لگوانا اور خرابی کی شکل میں اسے ٹھیک کرانا بہت آسان کر دیا گیا۔ آپ آج فون کریں، فوراً آپ کے ہاں فون لگ جائے گا۔ فون اگر خراب ہے تو شکایت ایک مرکزی جگہ رجسٹر ہوتی ہے، پھر مقامی ایکسچینج کو یہ شکایت بھیجی جاتی ہے۔ دوسری طرف جب تک صارف یہ تصدیق نہیں کر دیتا کہ شکایت ٹھیک ہو گئی ہے، مرکزی جگہ سے اس سے روزانہ رابطہ کر کے صورتحال معلوم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مقامی سطح پر کام کرنے والے چاہیں بھی تو سستی کر کے معاملے کو طول نہیں دے سکتے، تاہم اس کے باوجود بعض دفعہ کئی دنوں بعد ہی شکایت ٹھیک ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بعض مقامات پر لائن مین علاقے کے لوگوں کو اپنا نمبر خود دے دیتے ہیں، چنانچہ کسی خرابی کی شکل میں لوگ لائن مین سے رابطہ کرتے ہیں، وہ اسی علاقے میں موجود ہوتا ہے، اس لیے اکثر 1-2 گھنٹے میں فوراً آ جاتا ہے اور مسئلہ ہاتھ کے ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مسئلہ حل کرنے کی پہلی قسم ایک اچھے نظام کا نتیجہ ہے، لیکن مسئلہ حل کرنے کا دوسرا طریقہ نظام کے بجائے مستعد اور اپنے کام سے مخلص لوگوں کے ذریعے سے مسئلہ حل کرانے کا عمل ہے۔ یہ طریقہ ہر اعتبار سے ایک بہتر طریقہ ہے۔ دنیا میں مسائل حل کرنے کے لیے یہی 2 اچھے ماڈل ہیں۔ ایک ماڈل اچھے نظام سے مسائل حل کرتا ہے، دوسرا ماڈل افراد کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کر کے مسائل حل کرتا ہے، اور یہی نظام مسائل کو بہتر انداز سے حل کرتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں بہت سی اصولی ہدایات اور رہنمائی دیتا ہے جنہیں شریعت کے قوانین کہا جاتا ہے، لیکن وہ زندگی میں بہتری لانے کے لیے اسی دوسرے ماڈل کو استعمال کرتا ہے، یعنی افراد کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کر کے اور ان کی بہتر تربیت کر کے انہیں ایسا بنا دیا جائے کہ وہ کہے بغیر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور کسی دنیاوی صلے اور داد کی توقع کیے بغیر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے مخلوق کی خیر خواہی کرنے والے بن جائیں۔ یہ دوسرا ماڈل قرآن مجید کی اخلاقی تعلیمات سے پیدا ہوتا ہے۔ اس تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ خود کو خدا نہ سمجھے بلکہ بندگی کی نفسیات میں جیے، وہ مخلوق کے لیے سراپا بھلائی ہو، وہ اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کرنے کا عادی ہو، وہ دوسرے کے حقوق پورے ادا کرنے پر یقین رکھتا ہو اور جہاں ممکن ہو وہ ان کو ان کے حق سے زیادہ دینے کا عادی ہو، وہ ضعیف والدین کی اس وقت خدمت کرتا ہے جب ان سے کچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی، وہ ان مسافروں سے بھلائی کرتا ہے جو اس کو بدلہ نہیں دے سکتے، وہ مسکین اور یتیم جیسے کمزور طبقات پر خرچ کرتا ہے جو بدلے میں دعا کے سوا اس کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ایسا شخص معاشرے کی طرف سے عائد کردہ ہر ذمہ داری کو ایک مقدس عہد اور امانت سمجھ کر پورا کرتا ہے، وہ سماجی اصولوں اور ملکی قوانین کی حتی الامکان پابندی کرتا ہے، وہ ظلم اور زیادتی کی ہر قسم سے خود کو دور رکھتا ہے، وہ ضبط نفس سے کام لیتا
اور روایات کی پاسداری کرتا ہے۔ یہی وہ ماڈل ہے جس کے مطلوبہ لوگ کسی بھی معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں، جبکہ ایسے لوگوں کے بغیر دنیا کا ہر نظام آخرکار ناکام ہو جاتا ہے۔ جنت اور جہنم کا قیام۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان میں جہنم کے متعلق آیت 66 میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ بدترین مستقر اور مقام ہے۔ یہی بات آیت 76 میں جنت کے متعلق کہی گئی ہے کہ وہ بہترین مستقر اور مقام ہے۔ بظاہر دونوں الفاظ ہم معنی ہیں، لیکن صاحب تدبر قرآن امین احسن اصلاحی نے ان دونوں الفاظ کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ یہ دونوں الفاظ جب ایک ساتھ آتے ہیں تو مستقر سے مراد مستقل اور مقام سے مراد عارضی قیام گاہ کے ہوتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم تو ہیں ہی مستقل قیام کی جگہیں، وہاں کے عارضی قیام سے کیا مراد ہے؟ ہمارے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ جنت اور جہنم بے شک ابدی قیام کی جگہیں ہیں، لیکن دونوں کے اندر بہت مختلف جگہیں ہوں گی جن میں انسان عارضی طور پر رہا کریں گے۔ چنانچہ اہل جہنم کبھی آگ میں ہوں گے، کبھی ان کو خاردار جھاڑیاں چرنے کے لیے لے جایا جائے گا، کبھی کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے سیراب کرنے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اسی طرح اہل جنت کبھی اپنے گھروں میں ہوں گے، کبھی سیرگاہوں میں، کبھی بستروں پر اور کبھی دوست احباب کی محفلوں میں۔ ان میں سے ہر جگہ ان کا قیام عارضی ہوگا۔ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ جنت میں مستقل رہنے کا احساس بھی شاندار ہوگا اور ہر مقام پر عارضی قیام کے دوران بھی وہ بہترین نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہی معاملہ جہنم کا ہے کہ اس کا مستقل قیام ہر لمحے ایک اذیت لے کر آ رہا ہوگا، اور اس جہنم میں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ منتقل کیے جائیں گے تو ہر جگہ ہی بدترین محسوس ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ نعمت ہو یا عذاب، اگر مستقل ایک جیسی ہو جائیں تو اپنا اثر کھو دیتی ہیں، لیکن قرآن کے اس مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اتنا تنوع ہوگا کہ جنت کا ہر مقام بہت اچھا اور جہنم کا بہت برا لگے گا، اور یہی احساس جنت کو جنت اور جہنم کو جہنم بنائے رکھے گا۔ اہل جنت اپنی نعمتوں سے کبھی بور نہ ہوں گے، اور اہل جہنم کبھی عذاب کے عادی نہ ہو سکیں گے۔